گزارش کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری ذوالقرنین عطاری صاحب تشریف لائے اور اپنے افکار عالیہ سے ہمارے قلب و ذہن، قلب و باطن اور قلب و روح کو منور اور مطلب فرمائے۔ آپ کے بھرپور نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والضحى والليل إذا سجى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس سے غم دور ہو جائیں اور اس کے رزق میں برکت پڑ جائے اور اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں، وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے۔ اب آپ کی پریشانیاں گھر میں ہیں، بیماریاں گھر میں ہیں، تنگ دستیاں گھر میں ہیں، تو پھر نسخہ میرے آقا نے بتا دیا، لبوں کو ہلائیں اور محبت سے درود پاک پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نفر القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ عز و جل کا کروڑوں بار شکر کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا، چنا، اور آقا علیہ السلام کی اوصاف اور آپ کی تعریف بیان کرنے اور آپ کی سیرت و کردار کو دنیا کے سامنے لانے کی سعادت عطا فرمائی۔ بالخصوص میں بانیان محفل حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر اجمل مہروی صاحب، آپ اور آپ کے جملہ برادران، انتظامیہ محفل اور تمام دوست احباب، بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اجمل مصطفی صاحب، آپ کو اور آقا علیہ السلام کی نعتیں پڑھنے والے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرنے والے اور آقا علیہ السلام کے غلاموں کے دلوں کو آقا کی نعتوں سے جگمگانے والے ایک عظیم و شان نام محمد حسان قادری صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے۔ بالخصوص ہماری جامع مسجد کے تمام احباب، حضرت بابا صلاح الدین صاحب، بھائی اکرام صاحب، انجمن نصاران مصطفیٰ کے تمام ممبران جو بھی یہاں پر موجود ہیں، اور منیر گارڈن اور قرب و جوار سے آنے والے تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل آپ سب کا آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت بلا تمہید اپنی بات شروع کرتا ہوں، کیونکہ ابھی ثناخان مصطفیٰ بھی موجود ہیں اور قبلہ حضرت علامہ مولانا اجمل مصطفی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، حسان بھائی بھی موجود ہیں، اور حسان بھائی کی موجودگی میں مجھے بیان کرنے کا کہہ دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ انہیں برکت عطا فرمائے. اور مولانا اجمل صاحب بھی آ چکے ہیں, دور سے آئے ہیں. محبت کے ساتھ جتنے بھی ثناخوان مصطفیٰ آئے یا بیان کرنے والے آئے ان کو محبت سے سنیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہماری محبت یہ کوئی دکھاوے کی نہیں ہے, بلکہ یہ تعلق قلبی تعلق ہے, یہ روح سے تعلق ہے. حضرت مولانا غلام رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے محبت کے 3 اصول بیان کیے کہ کسی سے محبت کی جاتی ہے تو 3 وجہ سے کی جاتی ہے. نمبر 1, اس کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے. اس کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے, آواز بڑی پیاری ہوتی ہے. خوبصورت آواز والے سے محبت کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم حضور کے ثناخوانوں سے محبت کرتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ دوسری وجہ اس کا جاہ و حشمت ہے, اس کی عظمت ہے. دنیاوی نہیں, دینی مذہبی اعتبار سے اس کا عظیم منصب ہونا, اس وجہ سے محبت کی جاتی ہے. تو ہم علماء کرام سے محبت کرتے ہیں ان کے دینی منصب کی وجہ سے. اور تیسری وجہ کسی سے محبت کرنے کی جو علامہ غلام رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کی ہے, فرمایا وہ اس کا حسن ہے. اس کے حسن کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے. اور پھر نتیجہ خود ہی نکالا, فرمایا کہ ان تینوں کو صاف میں خوبصورت آواز دیکھنی ہے تو میرے آقا سے بڑھ کر خوبصورت آواز کسی کی نہیں. اگر دنیاوی اعتبار سے جاہ و حشمت اور عظمت دیکھنی ہے تو میرے آقا سے بڑھ کر کسی کی عظمت نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جاگتی آنکھوں رب کا دیدار میرے آقا کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے. تیسری وجہ کسی سے محبت کرنے کی حسن ہے. کسی کے ظاہری حسن کو دیکھ کر کسی سے محبت کی جاتی ہے. تو فرمایا جیسا حسن اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمایا ہے, کائنات میں کسی کو عطا ہی نہیں فرمایا. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا. وَالضُّحَىٰ کی ایک تفسیر جو مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ سے مراد آپ کا چہرہ انور ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ. ہاں جی, یا اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ کے چہرے والضحیٰ کی قسم. تو کسی سے محبت کرنے کی تیسری وجہ حسن ہوتا ہے. اور حضرت مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں لم آرا قبلہ و بعدہ مثلہ, کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک باب مدینۃ العلم میں ہوں. اللہ کے پیارے حبیب نے مجھے علم کے جام پلا دیے ہیں, اور میں اس علم لدنی, علم ظاہری, علم باطنی علوم کی تمام تر مدارج کو طے کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں لم ارى مثلہ قبلہ ولا بعدہ, کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی آمد تک اور آپ کی آمد سے لے کر قیامت تک نہ کوئی حضور سا آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا. نہ ان کے جیسا پیارا خوبصورت میں نے دیکھا ہے نہ آیا ہے. یہ نہیں ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے, نہ فرمایا ولا قبلہ, نہ ہی ماضی میں آیا نہ مستقبل میں آئے گا. کیونکہ کأنک قد خلقت کما تشاء, سب آئے, سب کو خدا نے اپنی مرضی سے بنایا, اور محبوب آیا تو محبوب کو خدا نے محبوب کی مرضی. کأنک قد خلقت کما تشاء, حضرت حسان بن ثابت کے ارشاد کہ اللہ نے اپنے محبوب کو محبوب کی مرضی سے بنایا ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کا وقت تھا, ایک رات چاندنی رات تھی, 14ویں رات کا چاند پورے جوبن پہ جگمگا رہا تھا.
میں نے دیکھا چاند بھی جگمگا رہا ہے، اور اتنے میں دیکھا میرے آقا علیہ السلام کا پیارا مکھڑا بھی نظر آ گیا ہے۔ جو آقا علیہ السلام سے محبت کہتا ہے ذرا کہے سبحان اللہ۔ میں نے کیا دیکھا؟ چاند اپنے جوبن پہ ہے، اور اتنے میں میرے آقا علیہ السلام سامنے سے نظر آئے، اور جب آقا علیہ السلام آئے، آپ نے سرخ رنگ کی دھاری دار چادر زیب تن فرمائی ہوئی تھی۔ میں دیکھنے لگا، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ فیصلہ کر رہا ہوں کہ کون زیادہ پیارا ہے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، دل نے فیصلہ دے دیا، اے جابر یہ چاند کو نہ دیکھ۔ کیوں؟ کیونکہ چاند، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اللہ نے میرے آقا کے صدقے بنائی ہے۔ آقا نے ساری کائنات کو میرے آقا کے صدقے بنایا ہے، اس لیے فرمایا کہ چاند سے بڑھ کر اگر حسن ہے تو وہ حسن مصطفیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے ایسا پیارا، ایسا کمال حسن عطا فرمایا تھا۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آتے، قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں اس بات کو لکھا ہے۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں آتے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تو ینظر الیکا، حضور علیہ السلام ینظر الیہ، حضور کے چہرے انور کی طرف تکتے رہتے، دیکھتے رہتے، ولا تطرف، اور اپنی پلک کو نہیں جھپکتے تھے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے، نہ نظر ادھر کرتے نہ ادھر کرتے۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے پوچھا ماں بالک، کیا ہے دیوانے، کیا دیکھتا رہتا ہے ہر وقت، کیا ہر وقت مجھے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا ہے، نہ نظر ادھر کرتا ہے نہ نظر ادھر کرتا ہے۔ آنکھ والے ہی تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدہ طور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھیں۔ اور دیکھنے والوں نے جب حضور علیہ السلام کے جلووں کو دیکھا تو کہا کہ سورج چاند ستاروں سے بھی بڑھ کر اللہ نے حسن عطا فرمایا ہے۔ دیدہ طور کو کیا نظر آئے، بار کیا وہ حضور کو اس طرح ٹکٹکی باندھ کر دیکھا کرتے تھے، ٹکٹکی باندھ کر۔ حضور نے فرمایا ماں بالا کا کیا بات ہے، کیوں دیکھتا رہتا ہے، کیا نظر آتا ہے تجھے، کیا کون سی چیز دیکھتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے اس پیارے دیوانے نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اتمتع الیکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی طرف ایسے نہیں دیکھتا، جب بھی آپ کی طرف دیکھتا ہوں مجھے آپ کی طرف ہر نظر جب بھی اٹھا کے دیکھتا ہوں مجھے ایک لطف نظر آتا ہے، میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہوں، آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سکون پہنچاتا ہوں، آپ میری آنکھوں کا قرار ہیں، آپ میری آنکھوں کا سکون ہے۔ اب اتنی بات کی تھی کہ دل میں خیال آیا کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، جب قیامت ہوگی، قیامت کے بعد جب جنتی جنتوں میں چلے جائیں گے تو میرے آقا علیہ السلام تو سرور انبیاء ہے، تاجور انبیاء ہے، تاجدار انبیاء ہے۔ سب لوگ جنتوں میں جب چلے جائیں گے تو آپ تو تاجدار انبیاء ہیں، اللہ آپ کے رفعک اللہ درجہ کا بتفضیلی، اللہ اپنے فضل سے آپ کے درجے کو جنت میں اور بڑھا دے گا۔ یا رسول اللہ دنیا میں تو آپ کو دیکھ لیتا ہوں، نظر کر لیتا ہوں، لیکن پھر وہاں کیسے دیکھیں گے، وہاں کیسے آپ کے جلوے نظر آئیں گے، یہ تابانیاں یا حسن کے جلوے وہاں کیسے دیکھ پاؤں گا۔ یہ بات ابھی آپ کے دل میں تھی، آپ کی زبان پہ نہیں آئی تھی۔ آقا علیہ السلام کے دیوانے کے جب دل میں یہ بات آئی، فَلَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ النَّبِيُّ حَتَّى جِبْرَائِيلُ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ بِآيَةٍ، ابھی آپ کی زبان پہ یہ بات نہیں آئی تھی کہ حضرت جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ سے قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ یہ تھے صحابہ پیغمبر کہ دل میں کوئی بات بعد میں آتی تھی، رب کا قرآن پہلے نازل ہو جاتا تھا۔
بات دل میں کیا آئی تھی کہ قیامت میں کیسے دیکھوں گا، جنت میں کیسے دیکھوں گا، وہاں پر دیدار کیسے ہوگا؟ رب نے قرآن میں فرما دیا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ او پیارے اپنے اس غلام کو ارشاد کر دو، بتا دو کہ اگر تم دنیا میں جس طرح محبوب کے جلوے تک رہے ہو، اگر قیامت میں بھی اور جنت میں بھی تکنا چاہتے ہو تو زیادہ بڑا کام نہیں ہے، اطاعت خدا کرو اور اطاعت مصطفیٰ کرو۔ اطاعت خدا کرنا تمہارا کام ہے، جنت میں قرب مصطفیٰ کرنا رب کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ موت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اطاعت کرنا تیرا کام ہے، اطاعت تو نے کرنی ہے۔ اطاعت کر، اللہ کی کر اور اس کے رسول کی کر، پھر تجھے انبیاء کے عام لوگوں کے ساتھ نہیں، صرف شہیدوں کے ساتھ نہیں، میں تجھے انبیاء کے ساتھ رکھوں گا۔ حضور کی اطاعت کرنی ہے، بس بات ختم، اس سے آگے بات کوئی نہیں۔ حضور کی اطاعت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء سے بڑھ کر حسن و جمال و کمال ہر چیز میں آپ کو یکتا بنایا ہے۔ یک نے تجھے یکتا بنایا۔ حضرت اسی طرف بھی تو اشارہ کرتے ہیں، آپ کی پوری شاعری، پوری کلام، کسی بھی کلام کو اٹھا کے دیکھ لے، خدا کی قسم قرآن و حدیث کا نچوڑ نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا اچھا، اللہ تعالیٰ نے حسن عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑا حسن عطا کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے خصائص الکبریٰ میں علامہ ابو نعیم سے، اور یہ امام سیوطی جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں نا، یہ کوئی عام امام نہیں ہے، یہ وہ امام ہیں کہ ہمیں تو خواب میں بھی زیارت مصطفیٰ، اللہ نے ان پہ اتنا کرم کیا ہوا تھا کہ خواب تو خواب، جاگتی حالت میں 75 دفعہ حضور کا دیدار فرمایا۔ اتنا بڑا امام، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، حدیث میں کمی بیشی ہو جائے، حدیث آگے پیچھے ہو جائے، ہم اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں، وقت کے محدث کے پاس جاتے ہیں، کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، کتابوں سے دیکھتے ہیں، اسناد کو پرکھتے ہیں، مگر حضرت امام جلال الدین سیوطی، قربان جاؤں آپ کی عظمت و شان پر، کہ کسی حدیث میں شک ہوتا تو کسی محدث کے پاس، کسی ولی مجتہد یا کسی کتاب کی طرف نہیں رجوع کرتے تھے، بلکہ حسین کے نانے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے تھے۔ آقا اس حدیث کا مطلب بتائیے، یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ میرے آقا علیہ السلام کا یہ غلام اور اتنا بڑا مجتہد اور مجدد، یہ لکھتا ہے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں، اور یہ خصائص صرف حضور علیہ السلام کی خصوصیات پہ مبنی کتاب ہے۔ پڑھو گے مزہ آ جائے گا، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا، اتنی مزیدار کتاب ہے۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا، اوتا یوسف الحسن ما فاق النبیین والمرسلین، بل اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا وہ تمام انبیاء مرسلین بلکہ جملہ خلائق خدا سے زیادہ تھا۔ کیا تھا؟ زیادہ۔ کیا لفظ بولا؟ ما فاق لفظ ہے، ما فاق، اللہ نے آپ کو تمام کائنات سے بڑھ کے، اب تمام انبیاء سے زیادہ حسن عطا کیا۔ اور جب جمال مصطفیٰ کی باری آئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کو اللہ نے حسن عطا کیا جو تمام انبیاء مرسلین بلکہ جملہ خلائق سے اللہ نے زیادہ آپ کو حسن عطا فرمایا۔ اور جب باری حسن مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ بیان کرنے کی آئی تو آپ نے ٹائم پہلے ہی کتنا ٹائم؟ 20 منٹ مجھے بتایا نہیں جاتا، تو یہ بتا دینا چاہیے تھا پہلے، ان کا چاہیے تھا کہ پہلے بتا دیتے تاکہ اسی حساب سے یہ بات کرتے نا۔ میں نے ٹائم پہلے دیکھا تھا، اسی حساب سے میں نے 25 منٹ کے حساب سے بات کر رہا تھا۔ تو بار کیا
حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن، حضرت یوسف کو جو حسن عطا کیا وہ کائنات میں سب سے زیادہ تھا، اور جب باری آئی حسن و جمال و کمال مصطفیٰ کو بیان کرنے کی، پھر آپ نے اس نظریے کو، اس اصول کو، قاعدے کو، الفاظ کو بدل کے کچھ یوں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کو وہ حسن عطا کیا لم یوتا بأحد مثلہ، کہ اللہ نے وہ حسن عطا کیا جو کائنات میں کسی کو عطا ہی نہیں فرمایا تھا، اور فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو شطر الحسن، حسن کا ایک حصہ عطا فرمایا، وَأَعْطَىٰ مُحَمَّدًا جَمِيعَهُ، اور جو آقا کو عطا فرمایا وہ سارے کا سارا حسن عطا فرما دیا۔ اور دوسری کتاب میں عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں حضور کو خواب میں دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پڑھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ جب عورتیں ان کو دیکھتی تو ہاتھ کاٹ لیتی، مگر آپ کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جمالی مستورتن غیرتن من اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے غیرت کی وجہ سے میرے جمال کو مستور کر رکھا ہے، چھپا رکھا ہے۔ وَلَوْ ظَهَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَفَعَلَ النَّاسُ، اگر اللہ تعالیٰ میرے حسن کو ظاہر کر دے تو جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے کیا تھا، اس سے بڑھ کر غلامان مصطفیٰ کرنے لگ جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حسن کو لوگوں سے چھپا رکھا ہے، ایک جھلک کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ آخری بات کر کے آپ سے اجازت، آقا علیہ السلام کے حسن و جمال مصطفیٰ آپ کو بیان کر رہا ہوں، تو آخری حدیث مبارکہ یہ جو بات کی ہے نا کہ آپ علیہ السلام کے جلووں کو تکتے تو اپنی گردنیں کٹا دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مصر میں کٹی انگشت زنا، حسن یوسف پہ مصر میں کٹی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ صحابی رسول تھے، ان کی شادی ہوئی، پہلی رات تھی، دلہن کے ساتھ آئے، کمرے میں بیٹھے، ابھی بات کوئی نہیں کی تھی، اس سے پہلے کہ کوئی بات کرتے مدینے کی گلیوں سے ایک صدا آئی، ایک آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ کہ آقا علیہ السلام نے بلایا ہے، جہاد کا حکم آ چکا ہے۔ وہ جو ہاتھ بڑھا تھا گھونگٹ کی طرف وہ واپس آ گیا، چپل پہنی، تلوار اٹھائی، جانے لگے، بیوی نے پکڑ لیا، حضور آپ نے تو بھی کوئی بات ہی نہیں کی، جہاد پہ تو کل جانا ہے، ابھی تو رک جائیے۔ تو صحابی نے فرمایا، کہا کہ نہیں، جب آقا کا حکم آ جائے تو غلام کو روا نہیں بیٹھا رہے۔ کہا حضور آپ میرے سر کے تاج ہیں، میری بات مان لیں۔ کہا کہ تو اگر تیرے سر کا تاج میں ہوں تو میرے سر کا بھی تاج ہے، مجھے بھی اپنے سر کے تاج کے پاس جانا ہے۔ یہ بات کی، اپنے جذبے لٹائے اور آقا کی بارگاہ میں آ گئے۔ آقا کی بارگاہ میں دروازہ کھولا، قدموں میں ادھر بیٹھے۔ میرے آقا نے فرمایا نا اسے میرے قدموں میں لاؤ، اسے میرے قدموں میں لاؤ۔ وہاں سے اٹھا کے آقا علیہ السلام کے قدموں میں آئے۔ اگلے دن گمسان کا رنگ پڑا، دشمن پر ٹوٹ کے پلٹ کے حملے کر رہے ہیں، تیر و تلواروں دیگ و سنا کے زخم آئے، زخمیوں پہ گر گئے، زخمیوں پہ گرے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسو رواں ہیں، رو رہے ہیں۔ صحابہ نے آ کے پوچھا کیا بات ہے؟ کیا اپنی مال و اولاد سے بچھڑنے کا غم ہے؟ کیا اپنے مال و جائیداد سے بچھڑنے کا غم ہے؟ کیا دنیا سے بچھڑنے کا غم ہے؟ کہا نہیں، اگر یہ غم ہوتا تو میں جنگ میں آتا ہی نہیں، یہ غم نہیں ہے۔ پوچھا پھر کس بات کا غم ہے؟ کہا جس یار کے جلوے تکتے ہوئے میدان جنگ میں آیا تھا، اسی یار کے جلوے تکتے ہوئے رب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، اسی یار کے جلوے تکتے ہوئے رب کی بارگاہ میں۔ اتنی بات ابھی کی ہے، اتنے میں میرے آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی، سبحان اللہ، زیارت نصیب ہوئی۔ یہ تڑپ کے میرے آقا علیہ السلام کی طرف بڑھ رہا ہے، جانا شروع کیا، چلنا شروع کیا، سرکنا شروع کیا۔ جب یہ اس نے سرکنا شروع کیا نا تو میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا، فرمایا رک جا، وہ دیوانے رک جا، ادھر ہی ٹھہر جا، ادھر ہی رک جا، ٹھہر جا۔ یہ عرض کر کے ہاتھ باندھ کے آقا کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیا کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، معاف کر دیں۔ اب جہاں اس کف سے انسری سے پرواز کرنے والی ہے، آپ کے قدموں کو بوسہ دے کر اپنی جان جانے
आफरीन के सपुर्द करना चाहता हूँ। आका नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर यहाँ पर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। माशाअल्लाह महफिल की ज़ीनत चौराही बरादरान तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह ताला इनका आना, महफिल में बैठना कबूल और मंजूर फरमाए। हुजूर इस्लाम ने जब दीवाने को देखा तो हाथ के इशारे से मना कर दिया, क्या रुक जाओ। वो कह रहे आका मुझे आने दे। हाथ बांध कर करे आका कदमों को बोसा दे, कदमों को बोसा देना। जान इस कब से उनसरी से परवाज करने वाली है, इससे महरूम न कीजिए आका। जो गलती जो कोताही हुई माफ कर दीजिए। मेरे आका ने फरमाया दीवाने रुक जा, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ तुझसे कोई गलती नहीं हुई, कोई कोताही नहीं हुई। मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ जो अज़मत मुस्तफा, जो रिसालत मुस्तफा, जो नमूस मुस्तफा पर पहरा देते हैं, फिर वो नहीं आते बल्कि खुद मुस्तफा उनके पास। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, नाराए हैदरी। अल्लाह ताला मेरा आना और आपका सुनना कबूल फरमाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पक्की सच्ची मोहब्बत की दौलत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।